كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بسم الله الرحمن الرحیم. فضیلت الشیخ ابن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ کا تعارف اور خدمات. آپ کا مکمل نام ابو رمیثہ ابراہیم بن بشیر بن یعقوب بن عمر الحسینوی الاثری ہے. آپ باہمت، عظیم محقق، علوم حدیث کے محب اور عظیم کارنامے سر انجام دینے والی مثالی شخصیت کے حامل ہیں. عرب و عجم کے کبار شیوخ آپ کی خدمات کے معترف ہیں. مسجد نبوی کے مدرس، مدینہ یونیورسٹی میں کلیت الحدیث کے سابقہ مدیر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ، مؤلف الجامع الکامل نے آپ سے پہلی ہی ملاقات میں کہا تھا کہ آپ جیسے انسان کو تو مدینۃ الرسول میں ہونا چاہیے تاکہ آپ علمی و تحقیقی کام کھل کر سکیں. مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ آپ کی کتاب شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا کے مقدمہ میں لکھتے ہیں: فاضل مؤلف حافظہ اللہ نہایت سادہ منش ایک دور دراز دیہاتی علاقے میں درس نظامی کے استاد ہیں، جہاں تمدنی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور علمی و تحقیقی کاموں کے لیے وسیع لائبریری کا فقدان بھی ہے. اس کے باوجود فاضل مؤلف کا یہ علمی کارنامہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے بہراور اور اس کے فضل و کرم کے خصوصی مورد ہے. پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ آپ کی کتاب نصیحتیں میرے اسلاف کی اس کے حصہ اول میں مقدمہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں: میں فضیلت الشیخ ابن بشیر حفظہ اللہ سے ذاتی طور پر ایک عرصہ سے واقف ہوں. خدمت دین، تحقیق و تصنیف، دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تدریس کے حوالے سے جذبات کا ایک تلاطم ہے جو ان کی شخصیت میں سمو دیا گیا ہے. آسمان کی بلندیوں کو چھوتے عزائم، سمندر کی وسعتوں اور گہرائیوں سے بھی کچھ آگے بڑھتے ہوئے احساسات، شبانہ روز انتھک محنت اور ہمالیہ سے محو کلام، جرت و ہمت، یہ ہیں الشیخ ابن بشیر الحسینوی. آپ 18 اپریل سن 1983 میں قصور کے قریبی گاؤں حسین خان ہٹھار کے قریب پیدا ہوئے اور میٹرک کی تعلیم آپ نے اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی. پھر سن 1999 میں دینی تعلیم کے لیے جامعہ لاہور الاسلامیہ لاہور میں داخلہ لیا اور درس نظامی کی تکمیل جامعہ محمدیہ گجرانوالہ سے کی. دینی علوم میں تخصص کے لیے آپ نے مرکز التربیت الاسلامیہ فیصل آباد میں 3 سال کا عرصہ گزارا. اسی دوران آپ نے پاکستان کے کبار شیوخ سے استفادہ کیا. آپ کے بڑے بڑے شیوخ میں حافظ المسند الامام ثناء اللہ المدنی حفظہ اللہ، محدث الامام حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، محدث العصر شیخ ارشاد الحق اثری
حفظہ اللہ، شیخ الاسلام حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، محدث العصر حافظ محمد شریف حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ المعمر محمد حیات سندھی رحمہ اللہ شامل ہیں۔ آپ کے علمی کارنامے: نمبر 1، تدریس۔ تدریس کے میدان میں آپ نے 2 طرح کی راہیں اختیار کی۔ نمبر 1، دینی مدارس میں تدریس۔ آپ نے سن 2005 سے تدریس کا آغاز کیا۔ 8 سال جامعہ امام محمد بن اسماعیل البخاری میں دیگر کتب کی تدریس کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم، موطا امام مالک اور علوم حدیث کی متعدد کتب بار بار پڑھائیں۔ پھر آپ کو دارالحدیث جامعہ کمالیہ راجوال میں صحیح بخاری، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی تدریس کا موقع ملا۔ 14 اگست 2014 سے آپ نے اپنے شہر قصور میں جامعہ امام احمد بن حنبل کی بنیاد رکھی اور یہاں مستقل کتب حدیث، کتب جرح و تعدیل اور دیگر علوم کی کتب کی تدریس کر رہے ہیں۔ نمبر 2، آن لائن تدریس۔ آپ نے سن 2009 سے آن لائن تدریس کا بھی آغاز کیا اور بذات خود تدریس کے ساتھ ساتھ مختلف شیوخ کرام آپ کے ساتھ 5 مختلف زبانوں میں پوری دنیا میں قرآن و حدیث کو ابن حنبل اوپن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے عام کر رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پوری دنیا میں شاگرد ہیں۔ تصنیف و تحقیق۔ آپ زمانہ طالب علمی سن 2001 سے ہی تصنیف و تحقیق کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ اب تک 150 سے زائد کتب لکھ چکے ہیں۔ کتب عقیدہ پر کام۔ آپ نے سلف صالحین کی ان قیمتی کتب عقیدہ کا انتخاب کیا جن کو تاریخ میں کسی نے بھی اردو میں شائع نہیں کیا۔ شیخ ابن بشیر حفظہ اللہ نے پہلی بار اپنی نگرانی میں اردو میں ترجمہ، شرح اور تحقیق کے ساتھ شائع کیا، جن میں سے چند کتب کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، مجموعہ مقالات اصول السنہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہے۔ نمبر 2، الرد علی الزنادقة والجہمیہ للامام احمد بن حنبل۔ نمبر 3، اصول السنہ للامام الحمیدی۔ نمبر 4، الابانہ عن اصول الدیانہ للامام ابی الحسن الاشعری۔ نمبر 5، عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث للامام الصابونی۔ نمبر 6، رسالہ نجاتیہ للامام فاخر زائر الہبادی۔ الحمدللہ یہ کتب سلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ برمنگھم لاہور کی طرف سے پاکستان میں مطبوع ہیں اور خلق افعال العباد للامام البخاری، السنہ للامام عبداللہ بن احمد بن حنبل وغیرہ اردو میں زیر طبع ہیں۔ کتب حدیث پر کام۔ آپ علوم حدیث میں متخصص ہیں۔ 10 سے زائد کتب پر کام کر چکے ہیں جن میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسند امام احمد کی تحقیق کی تلخیص و مراجعت، جسے دارالسلام نے عربی اور انگلش میں شائع کیا ہے۔ نمبر 2، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل للمحدث عبداللہ الاعظمی حفظہ اللہ کی مراجعت و تصحیح، جس کا پہلا ایڈیشن دارالسلام نے شائع کیا تھا، جبکہ اس کا حتمی اور دوسرا ایڈیشن 19 جلدوں میں شیخ ابن بشیر حفظہ اللہ نے اپنے ادارے دار ابن بشیر کی طرف سے شائع کیا ہے۔ نمبر 3، شرح صحیح بخاری، جو کہ زیر تکمیل ہے، نہایت مفصل اور منفرد انداز میں لکھی جا رہی ہے۔ نمبر 4، شرح صحیح مسلم 6 جلدوں پر مشتمل ہے، مکتبہ قدوسیہ جسے شائع کر رہا ہے۔ نمبر 5، شرح مسند حمیدی 2 جلدوں پر مشتمل ہے، جسے مکتبہ انصار السنہ شائع کر رہا ہے۔ نمبر 6، متفق علیہ مما لیس فی الصحیحین، بخاری مسلم کے علاوہ وہ احادیث جن کی صحت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، وہ اس کتاب میں درج کی گئی ہیں۔ نمبر 7، آپ متعدد شیوخ الحدیث کی شروحات بخاری ریکارڈنگ سے تحریر کروا رہے ہیں۔
اسماء الرجال پر کتب، آپ کو فن رجال کے ساتھ خاصی دلچسپی ہے، اس فن پر آپ نے منفرد اور مثالی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اس فن پر آپ نے 20 سے زائد کتب لکھی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ نے متعدد بڑی بڑی کتب کی تقاریب تیار کی ہیں، جن میں سے سر فہرست تقریب تاریخ دمشق، تقریب الاقوال للامام البخاری فی الجرح والتعدیل، تقریب التاریخ الکبیر للامام ابن ابی خیثمہ وغیرہ۔ آپ نے تمام کتب رجال کو منفرد انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ آپ کا عظیم منصوبہ زیر تکمیل ہے۔ نمبر 2، کتاب الضعفاء، وہ راوی جن کے ضعیف ہونے پر سب محدثین کا اتفاق ہے۔ نمبر 3، کتاب الثقات، وہ راوی جن کے ثقہ ہونے پر سب محدثین کا اتفاق ہے۔ نمبر 4، کتاب المختلف فیہ، وہ راوی جن کے ضعیف یا ثقہ ہونے میں اختلاف ہے، ان میں راجح کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ نمبر 5، موسوعۃ المدلسین۔ نمبر 6، تقریب الکواکب النیرات وغیرہ۔ علوم حدیث پر کتب، آپ علوم حدیث کے ماہر ہیں، آپ نے متعدد کتب لکھی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، تقریب الکفایہ فی علم الروایہ للخطیب البغدادی۔ نمبر 2، تقریب المحدث الفاصل للرام ہرمزی۔ نمبر 3، تخریج و تحقیق کے اصول و ضوابط، جو کہ چھپ چکی ہے۔ نمبر 3، جرح و تعدیل کا ابتدائی قاعدہ مطبوع ہے۔ نمبر 4، جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط مطبوع ہے۔ نمبر 5، علل الحدیث کے اصول و ضوابط۔ نمبر 6، دراست الاسانید کے اصول و مشق۔ احکام و مسائل پر کتب، آپ نے متعدد کتب احکام و مسائل پر بھی لکھی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا۔ نمبر 2، بالوں کا مسئلہ۔ نمبر 3، جانوروں کے احکام کا انسائکلوپیڈیا۔ نمبر 4، غیر ثابت شرعی مسائل۔ آپ کے ادارے، آپ کی نگرانی میں درج ذیل ادارے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1، جامعہ امام احمد بن حنبل بائی پاس قصور۔ نمبر 2، دار الحدیث الحسینویہ حسین خان والا اٹھاڑ۔ نمبر 3، ابن حنبل اوپن یونیورسٹی آن لائن۔ نمبر 4، دار ابن بشیر للنشر والتوزیع۔ اور اسی طرح انٹرنیٹ پر ابن بشیر اوپن یونیورسٹی کے نام سے یوٹیوب چینل بھی آپ کا موجود ہے۔ شیخ ابن بشیر الحسینوی حافظہ اللہ اب تک ایک چھوٹی سی مسجد میں کام کر رہے تھے۔ انہیں اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے وسیع و عریض زمین اور مثالی عمارت کی ضرورت ہے، تو آئیے ان کے دست بازو بنیے، ان کے انقلابی اور تاریخی کارناموں میں ان کا ساتھ دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔